ہاں کیا لکھا بھائی؟ ویسے تو یہ بکواس بڑی مشکل سے پڑھا میں نے، اور جواب دینے کا میرا موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سوچا کہ تجھے جواب دے دوں۔ تو نے کیا لکھا کہ دبئی سے بات کر رہا ہوں؟ تو کوئی احسان کر رہا ہے دبئی سے بات کر رہا ہے تو؟ آگے لکھتا میری پیدائش بھی دبئی میں ہوئی۔ تو کیا بڑی بات ہے تیری پیدائش دبئی میں ہو گئی تو کون سا عربی نسل ہو گیا؟ کون سا امیر و کبیر ہو گیا؟ ہزاروں لاکھوں انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی جو دبئی میں جا کر بسیں، ان کے بچے وہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے میرے خود ہزاروں شاگرد ہیں۔ تو دبئی میں پیدا ہو کر تو نے کون سا تیر مار لیا؟ اور آگے لکھتا کل اب کل تک آپ کی عزت کرتا تھا تو اب مت کر۔ ارے بھائی، جو تیری تنظیم ہے دعوت اسلامی، اس تنظیم کا تو ایک ہی فنڈا ہے کہ ایک ہی شخص کو ہائی لائٹ کرنا ہے، وہ الیاس۔ اس کے علاوہ سارے علماء کو، سارے جماعت کے بڑوں کو پسے پشت ڈال دینا ہے، اور ان کی عزت بھی کرنی ہے تو مطلب نکالنے کے لیے ہاتھ پیر چومنا ہے، تو اپنی تنظیم کے بارے میں ان سے کوئی بیان وغیرہ لینے کے لیے اگر وہ مخالفت کرے تو ان کو بدنامی کرنا۔ تو تیری تنظیم یہی سکھاتی ہے۔ ابھی یہ تیرا میسج میں سوشل میڈیا پہ وائرل کرتا ہوں کہ دیکھو دعوت اسلامی والے علماء سے کہتے کہ ہم کل تک آپ کی عزت کرتے تھے، تو جو تیرا پیر بیٹھا ہوا ہے الیاس، وہ تو کہتا ہے کہ اے عطار ہمیں سنی علماء سے پیار ہے، اس لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ تیرے پاس کوئی پروف ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں غیر سنی ہوں؟ تو نے یہ کہا میں کل تک آپ کی عزت کرتا تھا، اور میں تجھ جیسے ٹچے آدمی کی عزت کا محتاج نہیں ہوں، سمجھا؟ دبئی میں ہے تو نوکری کر، کما کھا، اپنا پیٹ پال، یہ سب چکروں میں مت پڑ۔ آگے تو نے لکھا ہے، اور ایک بات تجھے بتا دوں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو مجھے نہیں مانتے، شیعہ، وہابی، دیوبندی، قادیانی، سلفی اور صحابہ کے دشمن۔ تو جیسے دو چار ٹچے بھی نہ مانے تو مجھے کیا فرق پڑتا، میں تجھ جیسے کی عزت کا کہاں بھوکا ہوں؟ ثم الحمدللہ لاکھوں لوگ ماننے والے بھی ہیں۔ آگے تو نے لکھا کہ لیکن آپ نے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کے بارے میں بول کر اچھا نہیں کیا۔ اچھا نہیں کیا تو آجا بمبئی میرے گھر، دیکھوں تو کتنا بڑا ترم خاں ہے، اور وہ تیرا امیر ہے، امیر اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت میں ہم نہیں مانتے اسے امیر۔ ہمارے امیر سرکار تاج الشریعہ ہے، جو ایک عالم دین ہے، سمجھا؟ ٹچے آدمی۔ آگے لکھتا ہے کہ اچھا نہیں کیا، ہمارے خاندان قبیلے کو سیدی امام احمد رضا خان کی پہچان دعوت اسلامی نے کروائی ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا تھا، دعوت اسلامی کا احسان ہے ہم پر۔ تو مجھے ایک بات بتا، ہندوستان میں تو لوگ اسلام کو بھی نہیں جانتے تھے، یہ صحابہ کی محنت ہے، حضرت غریب نواز کی محنت ہے۔ وہ دلہ، کیا نام اس کا، عمران اتاری دلہ، وہ دلہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ جو کام بپا نے کیا وہ صدیوں میں کسی نے نہیں کیا۔ پھر تو اعلیٰ حضرت کو کیوں جان رہا ہے؟ تیرے بپا کو ہی جاننا۔ تیرے بپا جیسا کام تو اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں کیا، تیرے بپا جیسا کام تو حضور شیر سنت نے بھی نہیں کیا، حضور مفتی اعظم نے بھی نہیں کیا۔ ہاں، سرکار مخدوم ماہینی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بندہ نواز، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، سرکار غریب نواز نے بھی نہیں کیا اس دلے کے مطابق۔ یہ سارے بزرگوں نے کچھ کیا ہی نہیں، ڈائریکٹ الیاس نے آ کے سارا کام کیا۔ جاہل کہیں کے بات کر رہا ہے کہ مجھے انہوں نے پہچان کروائی، تو انہوں نے پہچان کروائی تو وہ اعلیٰ حضرت سے بڑھ گئے؟ بے وقوف کہیں کے۔ آگے لکھتا ہے کہ آپ لوگ تاج الشریعہ کریں اور ہم ان کا احترام کریں اور ہم لبیک یا عطار بولیں، تو آپ کو اعتراض ہے؟ اب میں دبئی میں 1000 مرتبہ یا عطار کہوں گا، لاکھ بار بول، 1000 دانی کی تسبیح لے، رات دن یا عطار پڑھ، نمازیں نہ پڑھ، نفل نہ پڑھ، روزے نہ رکھ، صدقہ زکوٰۃ نہ دے، خالی یا عطار پڑھ، انشاءاللہ تیرا بیڑا غرق ہونے میں دیری نہیں لگے گی۔ اور سن، تاج الشریعہ کو عطار سے مت ملا، نہیں سمجھ میں آتا تو میں سمجھاتا ہوں۔ سن، الیاس کس کا مرید ہے؟ کس کا ہے؟ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور مرید ہیں۔ تو مرید اپنے پیر کا غلام ہوتا ہے کہ نہیں؟ علامہ مدنی
ضیاء الدین مدنی اعلیٰ حضرت کے غلام. اور ان کا غلام کون ہے؟ الیاس ہے. مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ وہ مرید ہے علامہ مدنی صاحب کا. تو وہ غلام ہے علامہ ضیاء الدین مدنی کا، وہ غلام ہے اعلیٰ حضرت کے. اور تاج الشریعہ کون ہے معلوم ہے تجھے؟ ٹچے آدمی. تاج الشریعہ حضور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کے صاحبزادے حضور مفسر اعظم ہند مولانا ابراہیم رضا خان، ان کے صاحبزادے ہیں علامہ اختر رضا خان المعروف حضور تاج الشریعہ. یہ اعلیٰ حضرت کا خون ہے، جن کو کعبے کی مہمانی نصیب ہوئی، جن کو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامع ازہر نے اپنے اب تک کے فارغ ہونے والے طلباء میں ایک اعزاز بخشا. اور وہ اعزاز یہ ہے کہ فخر ازہر یعنی جامع ازہر کو جن پر فخر ہے. ایسا مدرسہ جہاں 15 لاکھ طلباء پڑھتے ہوں، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ حدیث و قرآن پڑھایا جاتا ہو، اس مدرسے کو جس پر فخر ہے وہ تاج الشریعہ ہے. تو دنیا جانتی ہے کہ علم کی بنیاد پر جس کا لوہا پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا وہ تاج الشریعہ ہے. اور تو ٹچا کہتا ہے کہ آپ لوگ تاج الشریعہ کریں اور ہم لوگ یہ اطار کہیں تو اعتراض. جاہل، تم لوگوں کی پرابلم یہ کہ تم لوگ رات دن یہ اطار ہی کرتے ہو. جب تک وہ ہری پگڑی ہرا امامہ پہنتا تھا پوری دنیا ہرا امامہ پہنتی تھی. اس نے امامے کا کلر بدلا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، تم لوگوں نے بھی امامے بدل لیے. تم لوگ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہو کہ الیاس کی سنت پہ عمل کرتے ہو؟ بے وقوف کہیں کے. ہر وقت اسے ٹی وی میں دکھانا کھیرے کاٹتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، ایسی حرکتیں ویسی حرکتیں، سامنے سامنے بال بٹوانا موئے مبارک کہہ کے. جس پاکستان میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب قبلہ نے قادیانیت کی کمر توڑنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ قائم کی اور پوری دنیا سے یا رسول اللہ کی سزائیں نکل رہی ہے، تو وہاں تو عمران دلہ کہتا ہے کہ یاد تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ نعرہ لگانا حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، لیکن جس ملک میں ایک نعرہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے وفاداری کے طور پر، اس کو محبت کے طور پر اور ان کی خاتمیت پر حرف نہ آنے دینے کے طور پر لگایا جا رہا ہو، وہاں تم لوگ یہ اطار کا نعرہ لگا رہے ہو. ہاں، وہ تو اتنا ڈرپوک ہے تیرا پیر اور تیرے پیر کے دلے کہ جو اس تحریک لبیک یا رسول اللہ جس نے اتنا بڑا کام کیا، حکومت پاکستان کو ہلا کے رکھا، ان کی کوریج اپنے ٹی وی پہ نہیں دی. کبھی قادیانیت کا رد نہیں کیا، کبھی وہابیت و دیوبندیت کا کھل کے رد نہیں کیا. تیری تنظیم نے کیا ہے. دلے کبھی ہماری تقریریں سن. دلے ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنا الگ ہے. ہم نے تو بحرین میں، عمان میں، سعودیہ میں تجھے پتہ بھی بتا دوں کہ اسکان بن لادین کیمپ ہے مکہ المکرمہ میں. اس کیمپ کے اندر میں نے رد دیوبندیت، وہابیت، غیر مقلدیت، سلفیت، نجدیت کی ہے. مدینہ طیبہ میں نے 4 تقریروں میں رد کیا ہے. تجھے کیا پتا بے دلے؟ خود گنبد خضرا کے سامنے ہی لال رومال والوں کو دھویا ہے. اس کے لیے کلیجہ چاہیے بیٹا، جگر نہیں جگرا چاہیے. اور یہ سب فیض امام اہل سنت سے آتا ہے، ان کی سچی محبت اور اتباع سے آتا ہے. خالی نام لے کر روٹیاں سیکنے سے نہیں آتا ہے. کہیں سمجھ میں بات؟ تیرے مدنی چینل نے، خود تیرے الیاس نے یہ بیان دیا تھا، آج بھی انٹرنیٹ پر ہے، ممتاز قادری کے بارے میں کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ گستاخ رسول کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. یعنی ممتاز قادری نے غلطی کی، اس کے جنازے کی کوریج نہیں دکھائی گئی، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. جو اتنا ڈرپوک ہو، حکومت سے اتنا کانپتا ہو، حکومت کے خلاف کبھی بولتا نہ ہو، رد قادیانیت، رد دیوبندیت، رد شیعت نہ کرتا ہو، ایسا امیر تجھے مبارک ہو. ہمیں ایسے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ایسے ٹچے لوگوں سے ہمیں عزت بھی نہیں کروانی. تو ہے کیا بے تو اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے کہ میں آپ کی کل تک عزت کرتا تھا اب نہیں کرتا ہوں، اور تو عزت کر بھی لے ہماری تو اس سے مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ابے ٹچے، میرا نام کلیم حنفی ہے اور میں کسی ایٹھیا کو، سیٹھیا کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا ہوں، سمجھا؟ بہت فیکٹ بات کرتا ہوں. تو کیا ہے بے؟ سننا، تیرے جیسے 555 میرے گھر کے پاس گھومتے ہیں میرے دشمن، سمجھا؟ مگر اللہ حافظ ہے اور رسول محافظ ہے اور غوث اعظم نگہبان ہے. غریب نواز اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. ثم الحمدللہ. ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ رہتا ہوں، بمبئی کے اندر اکیلا گھومتا ہوں، ایک دم کھلم کھلا. ہاں ثم الحمدللہ. اور میں وہ ٹچا مولوی نہیں ہوں جو
مسجد سے چمٹا ہوں, امامت کر کے کمیٹی والوں سے ڈروں, سمجھا, کسی مکتب میں پڑھا رہا ہوں, کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوں تو محلے والوں سے ڈروں. ڈنکے کی چوٹ پہ حق بولتا ہوں اور ایک دم فیکٹ بولتا ہوں, برا لگے اچھا لگے, پرواہ ورواہ نہیں کرتا کسی کی. 2 ٹکے کے آدمی مجھے سکھا رہا ہے تو, ہاں سن بے. تاج الشریعہ ایک ذی شان ہستی کا نام ہے, ایک علم کی چٹان کا نام ہے, اعلیٰ حضرت کے کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, اور حمیت و غیرت جن کے رگ و ریشے میں سما گئی ہے. علم, تقوی, طہارت, تسلف فی الدین, فقاہت اور یہ ساری چیزیں, صبر و قناعت جس کے اندر سما گئی ہے, جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ دین مصطفیٰ کی پاسبانی کے لیے گزارا ہے اور ایک لمحے کے لیے کبھی باطل سے اتحاد نہیں کیا, سمجھا. اس کا نام ہے تاج الشریعہ, جس کے بیٹے نے حکومت ہند کو ہلا کر رکھ دیا یہ کہہ کر کے راشٹریہ گن پڑھنا جائز نہیں ہے. اور تیرا الیاس تو اسلامی ملک میں بیٹھ کر وہاں کی حکومت کی کارستانیوں کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا ٹی وی پر, اور تم کہتے ہو ہم ٹی وی چینل چلا رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. یہی دین کا کام ہے کہ جس میں صرف میٹھی میٹھی سنتیں سکھاؤ اور کبھی باطل کا رد نہ کرو. تو لوگوں کو حق و باطل کی پہچان کیسے ہوں گی؟ کبھی قادیانیوں کا رد نہ کرو. چل ٹی وی مدنی چینل کا ایک شو مجھے ایسا دکھا دے جس میں وہابیہ کا نام لے کر, دیاونا کا نام لے کر, قادیانیوں کا نام لے کر, اہل تشیع کا نام لے کر, چھکڑالویوں کا نام لے کر, نیچریوں کا نام لے کر, اہل قرآن کا نام لے کر, غامدیوں کا نام لے کر, مودودیوں کا نام لے کر, شیخ محمد کراچوی کا نام لے کر, ان سارے فرقہائے باطلہ افراد خبیثہ کا نام لے کر رد کیا گیا ہو. کبھی نہیں. یہ جرأت تمہارے اندر ہے ہی نہیں, تم جیسے ٹچوں کے اندر اور میٹھوں کے اندر. میرا منہ مت کھلوائیے ہو بیٹا, بتا رہا ہوں, سمجھا. میں اگر اپنوں کے لیے ریشم کی طرح نرم ہوں تو باطل کے لیے سخت چٹان ہوں ایک دم, سمجھا. قہاری و جباری, قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. جس سے جگر لالا کو ہو ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. یہ صفات مومن میں ہونی چاہیے, اور ثم الحمدللہ میرے اندر یہ صفات ہے, اور میں مطمئن ہوں کہ میرا ایمان کامل, اکمل, مکمل ہے بزرگان دین کے صدقے میں. تو تیرے اس میسج سے مجھے ہنسی کے علاوہ کچھ نہیں آیا, سمجھا. اور دوبارہ ایسا میسج مت کرنا مجھ سے, اور جو بنتا ہو کر لینا, سمجھا.